جی ناظرین، ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام زور ہدایت میں، اور اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا یزدانی صاحب، اور ہم بات کر رہے ہیں الوداع ماہ رمضان پر، اور اس کے ساتھ ہمارے ساتھ کالر بھی موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی سسٹر، ٹھیک ہے نا؟ بس ٹھیک ہے، آپ کیسی ہیں؟ آپ خیریت سے ہیں؟ مولانا صاحب کو بھی میرا سلام۔ وعلیکم السلام۔ رمضان تو بہت اچھا، اتنی جلدی چلا گیا کہ کیا بتائیں آپ کو۔ جی، تو رمضان میں اتنی چیزوں سے ہمیں بچاتا ہے رمضان۔ جی دیکھو ہم روزہ رکھتے ہیں تو کتنا صبر، اور صبر کا وہ امام حسین کا صبر کا انتخاب وہ ہمیں روزے سے ملتا ہے۔ تو کتنی چیزوں برائیوں سے، جھوٹ بولنے سے، پھر اور کتنی چیزیں ہیں جن سے یہ رمضان بچاتا ہے۔ ایسے پہلے جب شروع ہونا تھا نا رمضان، تو ایسے لگ رہا تھا کہ 19 آور پتہ نہیں کیسے گزریں گے، تو وہ تو ایسے پتہ ہی نہیں چلا رمضان۔ آج دیکھو آج آخری دن رمضان کا بھی ہو گیا۔ تو میں نا ایک دو سنا دوں؟ جی جی بالکل سنائیں۔ جی بالکل سسٹر، رمضان ختم ہو رہا ہے تو مولا کی شان ہے۔ بالکل بالکل آپ سنائیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سسٹر روزینہ ہمارے ساتھ ہیں۔ جی جی کہتے ہیں کہ عبادتوں کا جو عنوان ہے تو ذکر علی، عبادتوں کا جو عنوان ہے تو ذکر علی، کمال مرکز سما ہے تو ذکر علی، سکون قلب کا سما ڈھونڈنے والوں، سکون قلب کا سما ڈھونڈنے والوں، سکون قلب کا سما ہے تو ذکر علی، سکون قلب کا سما ہے تو ذکر علی۔ کہتے ہیں کہ جو مشکل میں حیدر کا نام لیتا ہے وہ شور فراست سے کام لیتا ہے، اثر خدا کی قسم ہم نے آزمایا ہے، علی کا نام ہی گرتوں کو تھام لیتا ہے۔ ایک اور میں بتا دوں، کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ ہے تو یتیم جو ہے ان کا تو وہ کرنا چاہیے، اور بیوہ اور غریب جو لوگ ہیں ان کا بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ نا مولا کی شان میں ہے۔ کہتے ہیں کہ مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے یہ جنت، مہنگی بڑی خالق نے بنائی ہے جنت، ہم نے کہاں خیرات میں پائی ہے یہ جنت، دیکھ کبھی ہاتھ کا کبھی زنجیر کا ماتم، ہاں خون پسینے کی کمائی ہے، ہاں خون پسینے کی کمائی ہے جنت۔ کہتے ہیں علی کا ذکر مجھے با کمال رکھتا ہے، یہ میرے عیبوں پہ پردہ ڈالے رکھتا ہے، ہزاروں موت سے ٹکرا کے بھی میں زندہ ہوں، کوئی تو ہے کہ جو میرا خیال رکھتا ہے۔ دعا میں شامل رکھنا۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔ کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ سب کو میرا سلام۔ ماشاء اللہ سسٹر، ماشاء اللہ، بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت ربائی اور اشعار آپ نے ہمارے ساتھ پیش کیے کہ کوئی تو ہے جو میرا خیال رکھتا ہے۔ اگلے کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کون بہن کہاں سے؟ میں اپنا نام نہیں بتانا چاہوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کیا بات کرنا چاہیں گی؟ میں السلام علیکم مولا صاحب۔ وعلیکم السلام۔ مولا صاحب اس وقت ہمارے پہ بڑی مشکل بنی ہے، میرا بھائی قید میں ہے، پلیز اچھا سا عمل بتا دیں، بڑی پریشانی ہے ہمیں۔ جی آپ کا شکریہ، آپ کا سوال بڑی آپ کی مہربانی ہے، بس اتنا ہی کہوں گی مولا صاحب۔ ظاہر سی بات ہے کہ پریشانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ بارگاہ خداوندی میں یقیناً التجا کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، اور بندہ استغفار کرے تو خالق حقیقی جو ہے وہ بڑی مہربانی کرتا ہے۔ ظاہر ہے اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے۔ کوئی اسپیسیفک عمل تو اس وقت میرے پاس اس وقت نہیں ہے، لیکن اگر بارگاہ خداوندی میں استغفار کیا جائے تو بہت بہتر ہے۔ بالکل، اور بلکہ آپ بھی قرآن پاک کا جو آپ نے بتایا بی بی ام البنین کا، آپ یہ بھی کر سکتی ہیں۔ کوئی بھی حاجت ہے آپ کی، یہ حاجت ہے کہ آپ کا بھائی جو ہے وہ قید سے رہا ہو جائے،
तो आप एक कुरान पाक पढ़कर हदिया करने की मन्नत मान लें, जैसा किबला ने बताया है। तो ये तो किसी भी हाजत के लिए आप ज़रूर ये कीजिए, इंशाल्लाह बीमारी करबला के सदक़े में जो है वो आपके भाई को रिहाई। वैसे ये अमाल जो होते हैं बाज़ औक़ात मासूमीन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से रिवायत किए हुए अमाल जो हैं वो होते हैं, विर्द होते हैं, लेकिन अगर अपने तौर पे बंदा खुलूस के साथ दुआ करे तो उस दुआ का भी बड़ा असर होता है। बिल्कुल जी। और हम बात करें रमज़ान के साथ साथ और ईद की भी बात करनी है हमें। ईद का भी हमारे सामने है, क्या करना है हमने ईद में, कैसे हमने ईद मनानी? ईद मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि मासूम का फरमान ये है कि ईद हर वो दिन ईद है कि जिस दिन बंदा गुनाह ना करे। ईद का मतलब यही है कि ईद को इस तरह से मनाना है कि गुनाह ना किए जाए। अगर एक तो शुक्राना है कि हमने माह मुबारक जो है उसकी फयूज़ो बरक़ात जो हैं उनको समेटा है और अब समेटने के बाद ये दिन हमें मिला है। चूँकि एक थोड़ी सी सख्ती थी माह मुबारक की हमारे जहनों पे, हमारी फ़िक्रों पे, मतलब कुछ हलाल चीज़ें कुछ मखसूस वक्त के लिए उनसे हमें रोक दिया गया था। अब उसकी इजाज़त उमूमी हो गई है, तो इस हवाले से अब हमने ईद को मनाना है शुक्राने के तौर पे। कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन बहन, कहाँ से? जी मैं मिसेस अहमद बात कर रही हूँ। जी जी, किस तरह शामिल होंगी बहन? जी मुझे ये पूछना है, जो मौलाना साहिब ने क्वेश्चन वो जो कुरान पाक के बारे में बताया ना। जी 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 बिल्कुल। मुझे ना उसकी सही तरह से समझ नहीं आ सकी कि वो उसे किस तरह से मन्नत को मानना है। चलिए अभी बता देंगे किबला, आपका बहुत शुक्रिया। और कुछ कहेंगी बहन? आप और कुछ कहेंगी? बहुत शुक्रिया जी किबला, आप दोबारा। क्या मुझे वो उसकी समझ नहीं आती, उम्मुल क्या कहते हैं, उसके आगे क्या नाम लेते हैं, मुझे समझ नहीं आई। बीबी उम्मुल बनीन हज़रत अब्बास की वालदा अलैहिस्सलाम की, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी का नाम है हज़रत उम्मुल बनीन। हज़रत उम्मुल बनीन जो हैं उनको उम्मुल बनीन कहा जाता है, नाम उनका भी फ़ातिमा है। बहरहाल हज़रत उम्मुल बनीन के हुजूर एक कुरान हकीम पढ़ के पेश करना है सैयदुश शुहदा और हज़रत अब्बास के सदक़े, और यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो आपकी मन्नत को पूरी करेगा इंशाअल्लाह। और बीबी उम्मुल बनीन जो है हज़रत अब्बास की वालिदा हैं। कॉलर है हमारे साथ। अच्छा जी, बीबी उम्मुल बनीन जो है हज़रत अब्बास की वालिदा हैं और उम्मीद है कि अब आपको समझ में आ गया होगा। और हम अगर अगले कॉलर, माशाल्लाह ये अमल हमारा काफ़ी मकबूल हो गया है। काफ़ी मकबूल अभी से नहीं है, ये जब से आपने बताया तब से ही मकबूल है, क्योंकि फ़ोन पे मैं बताती थी कि ये बताया था मौलाना ने। जी जी, अगले कॉलर को शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उज़्मा बहन, मैं ताज़ीम नकवी लंदन से बोल रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। में भी बहुत सलाम। जनाब उम्मुल बनीन पे दुरूद भेज रहा हूँ मुसलसल, क्योंकि जो अमल के बाद फरमा रहे हैं ये मेरा इसी रमजान का आजमूदा है कि मैंने 3 रमजान को किबला से पूछा था और संडे को 4 को मैंने शुरू किया और थर्सडे को अभी 5वां मेरा पारा हुआ था, तो मेरा एक बहुत ही दरीना काम था वो हो गया। तो ये तो इसी रमजान का मैंने बताया था। अच्छा किबला से एक बात और बताऊं कि मैंने जुमेरात को मेरा काम हुआ था, तो हफ्ते को मैंने 1 साल की मेंबरशिप मुहिबान हिदायत में जनाब उम्मुल बनीन के नाम की भी ले ली थी। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं, तो अगर वो ये भी कर ले साथ, तो साथ साथ हिदायत के लिए भी बेहतर हो जाए। किबला से गुजारिश ये है कि ईद आ रही है, तो वो हसनैन का जो वाकया था, रात को दर्जी जो है वो कपड़े लेके आ रहा है और ईद वाले दिन जो नाका बने रसूलुल्लाह, क्योंकि वो तफसील से फरमा दे तो ईमान ताज़ा हो जाए और करते हुए तमाम मोमिनीन वो ज़हन में याद रखें कि असल में वो ईद थी कि वो हसनैन की फजीलतों को बयान करने वाली। तो इस पर ज़रा प्लीज रोशनी डाल दीजिएगा। जज़ाकल्लाह। बड़ी नवाज़िश, बड़ी मेहरबानी। एक बात असल में मैं करना चाह रहा था कि उमूमन जब अमल बताते हैं ना आमिल, तो वो उसका हदिया फिर साथ में लेते हैं कि इतना हदिया है। हम चूँकि वो प्रोफेशनल आमिल तो है नहीं है, लेकिन ताज़ीम भाई ने बड़ी अच्छी बात की कि अगर ये अमल जो है किसी का होता है तो उसको चाहिए कि हिदायत टीवी की मेंबरशिप वो जरूर ले लें, और वो कम अज कम वो 14 पाउंड वाला जो है वो ले लें,
تو اس طرح سے وہ ہمارا فگر بھی اوپر چلا جائے گا اور مطلب ان کے لیے ہم دعا گو بھی اور زیادہ. بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ایک تعویذ لینے جو بہنیں جاتی ہیں کم از کم 100-150 پاؤنڈ تو یوں ہی دے دیتی ہیں وہ کہ یہ لے. بیٹھنے کی وہاں فیس آپ کو پتہ ہے کہ خواتین فون کر کے بتاتی ہیں کہ صرف وزٹ کرنے کی فیس جو ہے وہ 100 ہے, اس کے بعد اور جو چیزیں انہیں دے رہی ہیں اس کے پیسے الگ ہیں. مختلف لوگوں نے مختلف ریٹ رکھے ہوئے ہیں. ہم چونکہ اس طرح کے پروفیشنل تو ہے نہیں ہیں, لیکن یہ بات اچھی ہے کہ ان جو کہ ہدایت ٹی وی کی وجہ سے لوگوں تک بات پہنچی تو ہدایت کی مدد کریں گے تو ہم ان کے لیے اور دعا گو. بالکل, اگر کالر ہیں تو شامل کریں ورنہ ہم چاہیں گے کہ قبلہ وہ واقعہ سنا دیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے؟ میں فاطمہ بولتی ہوں برمنگھم سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام سسٹر, کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ. بینا میرے کو وہ ریپیٹ کر دو, وہ دعا تھی وہ سورہ تھا رشتے کے واسطے, آپ نے بولا تھا رشتے کے واسطے آپ وہ بوتل میں سورج لکھ کر وہ کاپی کر ڈال دو تو رشتے آ جاتے ہیں. اچھا 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 جی 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 بالکل بالکل, وہ ہم آپ کو ریپیٹ کر دیں گے. بہت شکریہ کال کرنے کا. اور کچھ کہیں گے سسٹر؟ نہیں, تھینک یو ویری مچ, شکریہ جی بہت شکریہ. بالکل وہ بھی انشاءاللہ ریپیٹ کر دیں گے. دعا چاہیے, مولانا کے پاس دعا چاہیے, کربلا جانا ہے اور جی بالکل مولانا جو ہے دعا ضرور کریں گے. میں اضافہ فرمائے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کے عمل بھی چلتے ہیں. نہیں الحمدللہ میرے تو چلتے ہی ہیں, ہمارے اللہ استغفر اللہ ہمارے نہیں, مطلب ہم جو بھی بتاتے ہیں وہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کی احادیث اور آپ سب کی گائیڈنس ہوتی ہے. آپ کی کتابیں بھی ہمارے پاس موجود ہیں. ویسے مولا کا بہت بڑا کرم احسان ہے ہم پر کہ سارے عالم دین جو ہے وہ بہت ہیلپ کرتے ہیں. جس کے پاس جو کتاب ہوتی ہے وہ دے دیتے ہیں, جی یہ کتاب آپ لے لیں اور آپ کے سیگمنٹ کے لیے بہت فائدہ مند ہے. تو ماشاءاللہ ایک سوال بھی آیا ہے اور امال بتایا تھا درود شریف کا ام البنین. اچھا جی جی وہ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے قرآن پاک کا بتایا تھا تو ہم نے ایک درود شریف کا بتایا تھا. بالکل ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی اگر کالر نہیں ہے تو میں چاہوں گی کہ اب ایک پرنور جو ہے وہ یہ محفل اور یہ سما ہو جائے اور خوبصورت سا واقعہ جو ہے قبلہ ہمیں سنائیں. درزی آیا تھا اور کپڑے لایا تھا, بچوں کے پاس کپڑے نہیں تھے. جی معروف واقعہ ہے. جی جی اور میں واقعے سے پہلے ایک بات آپ کی بالکل بالکل کریں عرض کروں کہ ہمارے ہاں منطق کی ایک کتاب ہے جی جس کا نام ہے حاشیہ بھی اسے کہتے ہیں اور شرح تہذیب بھی اسے کہتے ہیں. جی اس کتاب کے مقدمے میں یہ بات جو ہے وہ درج ہے کہ حق کیا ہوتا ہے جی اور صدق کیا ہوتا ہے. جی یہ صدق اور حق کی وضاحت وہاں پہ کی گئی ہے اس میں شرح تہذیب کے مقدمے میں. حاشیہ بھی اس کا نام جو ہے وہ منطق کی کتاب ہے. جب ہم طالب علم تھے تو ہمیں پڑھائی جاتی تھی. عام طور پہ یوں ہوتا ہے کہ ایک واقعہ ہوتا ہے جی اور اس واقعے کی کوئی بندہ آ کے اطلاع دیتا ہے. جی اگر اس نے اطلاع اس واقعے کے مطابق دی ہو, جی یعنی جیسے واقعہ ہوا تھا ایسے ہی اس نے اطلاع دی تو اس کو صدق کہا جاتا ہے. جی یعنی پہلے واقعہ ہوا تھا اور بعد میں اطلاع دی گئی, وہ اطلاع واقعے کے مطابق اگر دی تو یہ صدق ہے. حق یہ ہے کہ واقعہ ابھی نہیں ہوا, ٹھیک ہے, اطلاع پہلے دے دی جی اور وہ اطلاع پھر واقعے کے مطابق ہو گئی, یعنی واقعہ اس اطلاع کے مطابق ہو گیا تو یہ حق تو اس کو حق کہتے ہیں. صحیح. عموماً یہ ہوتا ہے کہ لوگ واقعہ پہلے ہوتا ہے اطلاع بعد میں دیتے ہیں. میں اس واقعے کو سنانے سے پہلے یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا, یہ جناب سیدہ کی عظمت ہے کہ انہوں نے درزی کو کپڑے دیے نہیں تھے, جی جی کہہ دیا کہ دیے ہیں. واہ واہ واہ, بالکل جب کہا کہ دیے ہیں تو مخدومہ کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کی کیا کہتے ہیں عظمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے فرشتے کو درزی بنا کے ان کے دروازے پہ بھیج دیا. اور چونکہ حسنین نے کہا تھا کہ باقی لوگوں کے پاس نئے کپڑے جو ہیں وہ موجود ہیں اور ہمارے پاس موجود نہیں, جیسا کہ واقعہ بیان کیا جاتا ہے, تو درزی یعنی
اللہ رب العزت کی طرف سے فرشتہ کپڑے لے کر آیا، دستک دی، اور جب دستک دی تو پوچھا کون؟ تو کہا کہ میں حسنین کا درزی ہوں۔ یعنی جنت کے جوڑے لے کر فرشتہ آیا ہے، لیکن اس دروازے پہ آ کے اپنا تعارف اسی حیثیت میں کروا رہا ہے کہ جو جناب سیدہ نے فرمایا تھا، اور پھر وہ یقینی طور پہ جنت کے کپڑے جو ہیں وہ حسنین کے لیے آئے۔ ماشاءاللہ، مطلب کیا ہستیاں ہیں کہ فرشتے آ رہے ہیں، کپڑے لا رہے ہیں، فرشتے جھولا جھلا رہے ہیں، مطلب یہ ہستیاں ہیں۔ اور وہی بات ہے خاندان طہارت، اور خاص طور پہ یہ بات بھی میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، اہل بیت رسول جو ہیں وہ سارے کے سارے عظیم ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر گرامی۔ اور یہ بھی مطلب ویسے ہوتا ہے کہ ایک رجحان جو ہے وہ زیادہ بعض بندوں کا حضرت عباس علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہوتا ہے، بعض کا سید الشہداء کی طرف زیادہ ہوتا ہے، بعض کا حضرت موسیٰ کاظم کی طرف ہوتا ہے، بعض کا امام حسن، ایک رجحان بن جاتا ہے۔ اور میں جو میرا رجحان ہے، میں عموماً جناب سیدہ کی خدمت میں اپنے آپ کو زیادہ سمجھتا ہوں۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کی عظمت کو بیان کرنا، ان کی شخصیت کو سمجھنا، لوگوں تک پہنچانا، یہ میرا ایک رجحان زیادہ جو ہے وہ جناب سیدہ کی طرف ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ میں جو سمجھتا ہوں پاکستان میں، اور خاص طور پہ ہمارے اردو اسپیکنگ میں بھی اور پوری دنیا پہ بھی، مذہب اہل بیت کو قبول کرنے میں لوگوں نے جو مذہب اہل بیت کو زیادہ قبول کیا ہے، جتنا کردار اس میں جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا ہے، اس لیے کہ جناب سیدہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اکلوتی بیٹی، چلیے اکلوتی نہ بھی مانے تو چہیتی ضرور کہتے ہیں۔ اب سب کو یہ پتا ہے کہ چہیتی بیٹی جو ہے، لاڈلی بیٹی جو ہے وہ جناب سیدہ ہے۔ اور جب کوئی سنتا ہے کہ جناب سیدہ پہ اس کا ظلم ہوا، جب کوئی سنتا ہے کہ جناب سیدہ کی نہیں مانی گئی، جب کوئی سنتا ہے کہ جناب سیدہ کی قدر نہیں کی گئی، تو وہ فوراً متوجہ ہو جاتا ہے کہ کون سا ایسا بندہ ہے کہ جو رسول کی بیٹی کی نہیں مانتا، کون سا ہے کہ جو جناب سیدہ اور رسالت مآب کی اس چہیتی بیٹی کی بات کو ٹھکراتا ہے۔ یقینی سی بات ہے کہ ایک خالی و ذہن مسلمان، ایک واقعاً ایسا مسلمان کہ جو اپنے آپ کو پیغمبر کا محب کہتا ہے، اپنے آپ کو پیغمبر کا جو ہے وہ تابعدار کہتا ہے، وہ کبھی بھی آپ کی بیٹی کے ساتھ ظلم کرنے والے اور کبھی بھی آپ کی بیٹی کی بات کو نہ ماننے والوں کو اپنے دل میں جگہ نہیں دے سکتا۔ یہی وجہ ہے میری کہ میں جناب سیدہ کی طرف زیادہ رجحان۔ آپ نے بی بی کا ذکر کیا، میرے ذہن میں ایک سوال ہے، پتہ نہیں مجھے کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے۔ آپ نے بیٹیوں کا ذکر کیا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں بیٹی، جیسے آپ کی بیٹی ہو مثال کے طور پہ، کہ بلا آپ کی بیٹیاں ہیں 4، آپ ایک کے ساتھ بہت زیادہ کریں گے، باقی تینوں کو پوچھیں گے ہی نہیں، آپ ایسا عدل انصاف کریں گے؟ یقیناً یہ ہر وہ بندہ کہ جو خود والد ہے وہ کبھی اپنی بیٹیوں کے درمیان تفریق نہیں کر سکتا، یہ ممکن نہیں ہے، ممکن نہیں ہے۔ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بیٹیاں زیادہ پیار کریں، یہ ہو سکتا ہے کہ ایک بیٹی جو ہے وہ اپنے باپ سے زیادہ پیار کرے، دوسری کم کرے، اس کا رجحان جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن والد کے لیے بیٹیاں سب برابر ہوتی ہیں۔ بس یہ ایک سوال میرے ذہن میں تھا کہ ایک بیٹی کو خاتون جنت، ایک بیٹی کے لیے سب کچھ، باقی بیٹیوں کا ذکر نہیں ہے، تو یہ انصاف میں نہیں سمجھتی کہ رحمت للعالمین یہ نہیں کر سکتے، جو لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ چلیں جی، کالر ہے ہمارے ساتھ جی، جب تک آپ کی کال آ رہی ہے، پوچھا گیا تھا، ہم نے ایک سورہ بتائی تھی احادیث کی روشنی میں، آپ کی اجازت ہو تو ہم ریپیٹ کریں؟ جی، سسٹر فاطمہ جو ہم نے بتایا تھا کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ احزاب سورہ نمبر 33 کو آپ ویسے تو حدیث میں یہ تھا کہ ہرن کی کھال پر، لیکن ہم نے کہا تھا کہ اگر آپ خود ہی لکھ کر جو ہے وہ تنگ منہ والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھیں گے تو اللہ کے حکم سے، کون سی بوتل؟ تنگ منہ والی، تنگ منہ والی بوتل میں رکھ کر گھر میں رکھیں گے تو اللہ کے حکم سے ان کی بہنوں، بیٹیوں اور دوسرے رشتہ داروں کی خواستگاری کے لیے اچھے رشتے آئیں گے، خواہ یہ انسان غریب ہی کیوں نہ ہو۔ جی، یہ بتایا تھا سورہ احزاب کے بارے میں ہم نے بتایا تھا۔ ظاہر ہے کہ ہرن کی کھال تو ہم لوگ اس وقت نہیں کر سکتے، تو پیپر میں بھی آپ لکھ سکتے ہیں
تو یہ آپ اور اس کی پرمیشن دے دیں. ویسے ہم نے لے کے پرمیشن دے دی تھی تو یہ آپ کر سکتے ہیں. یہ سورہ احزاب بیسیکلی ہم نے بتائی تھی. جی قبلہ. اور الوداع ماہ رمضان. اور یہ جو رونقیں مسجدوں میں نظر آ رہی ہیں, امام بارگاہوں میں نظر آ رہی ہیں, گھروں میں نظر آ رہی ہیں, فجر کے وقت نظر آ رہی ہیں, ہر گھر میں اٹھے ہوئے ہوتے ہیں, عام زندگی میں ہم ایسا کیوں نہیں کر سکتے؟ میرے خیال میں کال آپ لینا چاہیں گی. ہاں, ابھی تک کوئی کال کی گرین سگنل نہیں آیا میرے پاس. میں نے کہا کہ وہ میری بات پھر درمیان میں. اچھا, اب آ گیا ہے سگنل, تو وہ کہہ رہے ہیں بریک سے پہلے آخری کال. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوری عظمیٰ بہن, میں آپ سے ایک کویشچن کروں گا کہ آپ کی میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس سیٹ کے اوپر آپ بیٹھی عظمیٰ بہن, آپ اتنی امپورٹنٹ سیٹ ہے یہ والی, اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کے اگر ایک بھی کیڈر تیار کریں, آپ کی ڈیوٹی تھی کیڈر کو تیار کرنا. یہ آپ کو میں آپ کی رسپانسبلٹی بتاتا ہوں. آپ کے سامنے علماء دین بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ آپ دونوں کا تعلق, آپ نے اس طرح سے امت کو, آپ سمجھ لیں کہ آپ نے ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئی ہیں, ہم پیچھے پیسنجر بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا صاحب آپ کے ساتھ ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے کیڈر تیار کرنے, آپ یہ دیکھیں کہ آپ کیا کیڈر تیار کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی. تو میں صرف آپ کی رسپانسبلٹی آپ کو بتا رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ کیڈر کو تیار کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ آپ کی رسپانسبلٹی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ سے پوچھنا ہے کہ علماء دین آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو مت جانے دیں, ان سے وہ چیزیں پوچھیں جس سے انقلاب آ جائے. جزاک اللہ, بہت شکریہ. جی بھائی, ایسی چیزیں پوچھو گے جس سے انقلاب آ جائے. تو بریک سے پہلے جو ہے لاسٹ کالر ہمارے ساتھ تھے, اب آپ وہ جو بات کر رہے تھے اس کو کنٹینیو کریں, پھر ہم بریک پہ جائیں گے. میں گزارش کروں کہ ایک مثال میں نے پہلے بھی ماہ مبارک میں کہیں دی تھی اور پھر اس کو عرض کرنا چاہتا ہوں. دیہاتی ہوں میں, اور دیہات میں یوں ہوتا تھا جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, اب تو برتن کچھ اور طرح کے آ گئے. پہلے کانسی کے اور پیتل کے برتن ہوتے تھے, اور ان برتنوں میں جب بندے کھاتے تھے تو ان کا اپنا بھی ایک اثر کھانے میں آ جاتا تھا. اچھا. تو سال کے بعد ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ کیا کرتی تھی کہ ان برتنوں کو صاف کرتی تھی. سال میں ایک مرتبہ سب کے سب کو صاف کیا جاتا تھا. اور عموماً یہ ہوتا تھا کہ دیہات میں کچھ لوگ آتے تھے جو کہتے تھے کہ پانڈے کلی کرا لو, یعنی برتن جو ہیں ان کو کلی کرا لو. وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ ایک کلی ہوتی تھی کہ جو ان پہ لگا دی جاتی تھی, جس کی وجہ سے اس کے اپنے اثرات جو ہیں وہ کھانے میں منتقل نہیں ہوتے تھے. تو وہ سال بھر کے لیے پانڈے یعنی برتن جو ہیں ان کو کلی کروا لیا جاتا تھا. یہ ماہ مبارک بنیادی طور پہ انسانوں کو کلی کروانے کے لیے ہے. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو میل کچیل یا جو ان کے اپنے اثرات ہیں ان کو روک کے اب ان کی ایک پریکٹس ہو جائے, ایک ان کا یوں سمجھیے کہ انہیں ایک عادت پڑ جائے اعمال حسنہ کی. اب جو پورا ماہ مبارک ایک بندہ مسجد میں آتا رہا ہے, روزے رکھتا رہا ہے, حرام سے بچتا رہا ہے, واجب کرتا رہا ہے, اس رمضان کا فائدہ تب ہے. دو چیزیں جو ہیں وہ خاص طور پہ, حج کا فائدہ بھی تب ہی ہے کہ اگر حج کے بعد بندے میں انقلاب آئے, اور رمضان کا فائدہ بھی تب ہے کہ رمضان کے بعد میں بھی بندے میں انقلاب محسوس ہو. مطلب یہ جو ہے بہت اچھی آپ نے بات کی ہے. اور اسی کے ساتھ ناظرین بریک کا وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ بریک کا وقت ہو گیا ہے. ہم لیتے ہیں چھوٹی سی بریک, آپ کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آ کے پھر یہ باتوں کا سلسلہ, گفتگو کا سلسلہ جو جاری رکھیں گے, اور آپ کی کالز کا سلسلہ بھی جاری رکھیں گے. لیتے ہیں چھوٹی سی بریک.